الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. پھر دوستو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، اہل عرب کی زبان سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قاری حسن رضا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت استاد القرآ قاری سلام صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر دوستو صرف 20 سے 22 منٹ بیان ہوگا، ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا وقت ہے اس کے مطابق قرآن اندازی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ یہ جو محفل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کی جو نسبت ہے اور دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس محفل کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں تاکہ یہ نفس اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پہلے متوجہ ہے اس سے زیادہ متوجہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی جو ہے جتنی فضیلت کی وجہ ہے وہ ساری کی ساری کروڑہا گنا اس کو اگر ملٹی پلائی کرے تو وہ حضور پاک کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ پہلی بات، ہر شخص جو ہوتا ہے انسانی معاشرے میں وہ اپنے نسب کی وجہ سے فضیلت پاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں قبلہ میاں اسماعیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو وہ نسب کی بدولت ان کو یہ عزت کی جگہ عطا کی گئی ہے اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو نسب جو ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کا جو نسب ہے، یعنی آپ کے جو آبا ہیں حضرت عبداللہ تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو نبی کے آبا ہیں اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جو آپ کی مائیں ہیں، آپ تاریخ پڑھیں، ان جیسے باپ کسی کے نہیں اور ان جیسی مائیں کسی کی نہیں۔ حضرت آدم سے حضور کا جو نور تھا یہ پیشانی میں ہوتا تھا اور وہ نور آگے منتقل ہونا تھا حضرت آدم کے مطابق حضرت حابیل میں۔ تو حضرت حابیل چونکہ قابیل بھائی نے قتل کر دیا تو پھر آپ پریشان ہوئے کہ اب وہ نور محمدی کہاں منتقل ہوگا۔ سبحان اللہ، تو رب تعالیٰ نے ان کو خوبصورت ترین بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ اور شیس سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ بچہ جو رب کی طرف سے تحفہ ہو۔ تو حضرت شیس جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم اور حضرت حوا بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کا چہرہ نورانی تھا، اور پھر ان کی تربیت خود حضرت آدم نے خود کی۔ تو حضرت شیس حضرت آدم کے اندر جو نور تھا نبی پاک کا وہ ان کے بیٹے شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب میں آیا۔ یہ نبی کی فضیلت میں باپ کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں، نسب کی طرف سے بتا رہا ہوں، اور پھر
حضرت عبد المطلب یہ خود جو ہے تجارت کے لیے یمن گئے اور یمن سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کو یہودی عالم جس کو ہبر کہتے ہیں وہ ملا اور اس نے کہا کہ چہرہ دیکھا تو قریب بلایا حضرت عبد المطلب کو جو نبی کے دادا ہے، قریب بلا کے وہ پوچھنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب ہے۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو کہا قریش قبیلے سے تعلق ہے۔ کہا قریش کی کس برانچ سے تعلق ہے؟ کہا بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں تمہارا جسم دیکھنا چاہتا ہوں اور اسے چھونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا جسم دیکھ لیجئے۔ تو اس نے اس ہبر نے عالم نے نبی کریم کے دادا کے ناک کو دیکھا، دونوں نتنوں کو دیکھا، اور وہ اتنا بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اگر جھوٹا نہیں ہوں تو تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہ ہوگی اور ایک ہاتھ میں نبوت ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تمہارے اندر تمہارے گھر میں جو بیوی ہے وہ کس قبیلے سے ہے؟ کیا بنو زہرا قبیلے سے ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس قبیلے سے میری کوئی بیوی نہیں ہے، یہ مدینے کا قبیلہ تھا، اور حضرت عبد المطلب کا ننیال بھی مدینہ ہے اور نبی کا ننیال بھی مدینہ ہے۔ اب کہنے لگے کہ تم جب واپس مکہ جاؤ تو میری تاکید ہے کہ تم شادی بنو زہرا قبیلے سے کرو۔ بنو زہرا خاندان تھا قریش کا۔ اللہ آپ گھر آئے پریشان ہو گئے کہ نبوت میرے خاندان میں آئے گی، تو آپ نے اس غرض سے، کیونکہ اس ہبر نے حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا تھا، حضرت عبداللہ کو دیکھ لیتا تو کہہ دیتا کہ اپنے اس بیٹے کی شادی وہاں کراؤ۔ اچھا بڑی لطف کی بات ہے، حضرت عبد المطلب نے نبی پاک کی جو ماں ہے ان کا نام ہے حضرت آمینہ، اور ان کے جو باپ ہے نبی کے نانا ان کا نام ہے حضرت وہب۔ یہ لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں نبی کے نانے کا نام وہب ہے اور نانے کے بھائی کا نام وہیب ہے یا وہیب ہے، یہ ان کے بھائی کا نام ہے۔ ان کی بیٹی کا نام ہے حالہ اور نبی کی ماں کا نام ہے آمینہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ آخری شادی حضرت آمینہ کے چاچا کی بیٹی حالہ بنت وہیب سے کی، اس غرض سے کہ شاید جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نبی پیدا ہونا ہے۔ تو اب حضرت حالہ سے نبی کے چچا حضرت حمزہ پیدا ہوئے اور نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ پیدا ہوئی۔ یہ حضرت حمزہ نبی پاک کے ایک طرح ہم عمر ہیں، یعنی انہوں نے جس دائی سے حضور نے دودھ پیا ہے نبی کے چاچا نے بھی وہیں سے دودھ پیا ہے۔ اچھا اب چونکہ نبی تو پیدا نہیں ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ کی بیٹی حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب نے اپنے سسرالی رشتوں میں حضرت وہب کی بیٹی آمینہ کے ساتھ کی۔ خوش ہو جاؤ ہمارا نبی اتنی عظمت والا ہے، جب عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں اس وقت میری پیاری ماں نبی کی ماں حضرت آمینہ بی بی جو تھی ان کا نام مخدرہ تھا، یعنی اس وقت اہل عرب جب خواتین پردہ نہ کرتی تھی اس وقت حضرت آمینہ کو پردہ نشین بولا جاتا تھا۔ اللہ، اور حضرت عبد المطلب خود کہتے تھے کہ میری جو نو ہے، میری جو بہو ہے، یہ تمام پردہ نشین عورتوں میں سب سے متقی پرہیزگار بلند و بالا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات، حضور جان رحمت علیہ السلام کا ذکر، آپ کا نسب اتنا بلند و بالا تھا کہ تمام لوگ ان کے نسب کے اوپر جو ہے وہ رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو دیکھ کے دنیا سلام کیا کرتی تھی۔ آپ کے والد جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اگر وہ سوکھا ہوتا تو وہ اس میں ہریالی آ جاتی، اگر ان کے والد کسی چشمے پہ ہاتھ لگا دیتے اگر وہ سوکھ چکا ہوتا تو حضور کے باپ کی برکت سے وہ چشمے کا پانی جاری ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی ماں اتنی بلند و بالا تھی، آپ کی ماں کے باپ حضرت وہب کی پھوپھی حضرت سودا بنت
زہرا، ان کا بیان ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی کی ماں آمینہ کے باپ وہب کی پھوپھی حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی علم والی عورت تھی، یہ کہتی ہیں لوگوں ہمارے خاندان میں ایک بچی ہے، اس بچی کو اللہ رب العالمین یہ برکت عطا کرے گا، یا تو وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے گی یا اس کی کوکھ میں پیدا ہونے والا اللہ کے قریب کرے گا۔ تو سب کو سامنے لایا گیا۔ حضرت آمینہ جب اپنے باپ کی پھوپھی کے سامنے بچپن میں آئی، شاید یہ معلومات آپ کو ممبروں سے نہ ملتی ہو، یہ حضور کے نسب کی معلومات آپ کو دے رہا ہوں۔ نبی کی ماں اپنے باپ کی پھوپھی حضرت سودا کے سامنے جب آئی تو انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا یہ وہ بیٹی ہے۔ مختلف بچیاں لائی گئی بنو زہرہ قبیلے کی، اور اس کے بعد نبی کی ماں بچپن کی حالت میں جب سودا کے سامنے آئی، وہ علم رکھتی تھی، کاہنہ تھی، اور علم وہ بتا دیتی تھی۔ جب ان کو دیکھا، نبی پاک کی ماں کو دیکھا تو کہا بنو زہرہ قبیلے والوں خوش ہو جاؤ، یہی وہ بچی ہے جس کی کوکھ میں آنے والے وقت میں ایسی ہستی آئے گی، وہ ہستی گرے ہوں کو اٹھا دے گی، اجڑے ہوں کو آباد کر دے گی، جہنم جانے والوں کو جنت کی راہ پر چلائے گی، اور ان کی کوکھ کے اندر وہ پیارا بندہ آئے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی کا قربہ بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کا ددیال بھی اعلیٰ، آپ کا ننیال بھی اعلیٰ، آپ کے خاندان میں حیا تھی، آپ کے خاندان میں برکات تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جب اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا تو اس کو کنبوں میں بانٹ دیا، تو جو سب سے بلند کنبہ تھا اس کنبے میں مجھے اللہ نے پیدا فرمایا، پھر میرے کنبے میں جتنی برانچیں تھی جو سب سے بلند تھی اس برانچ میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں ان کے اندر جو ہے پھر اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ برکات، سب سے زیادہ خیر حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ اور پھر خود نبی پاک فرماتے ہیں وہ جواد تھا، اس نے مجھے جواد ہی بنایا، وہ پیارا رب جتنا سخی تھا اس نے سخاوت کی وہ صفات میرے سینے کے اندر رکھ دی، مجھ میں بخل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھ کے میرے اندر بخل پن نہیں ہے، میں عطا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور عطا کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو اور مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے لوگوں، کبھی بھی نبی پاک کے در سے دور نہ جانا، کیونکہ نبی پاک کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا شخص، اور یہ وہ چنے ہوئے ہیں، ان کے قریب جو آتا ہے وہ بھی چنا ہوا ہو جاتا ہے، ان کے پاس جو آتا ہے وہ بھی چنا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہو اس مجمع کے اندر ہر شخص کو اپنے دل کے اندر یہ باتیں سمجھا دینی چاہیے کہ زندگی میں جتنے بھی ماڈرن ہو جاؤ، زندگی میں جتنے بھی امیر ہو جاؤ، جتنے بڑے مولوی اور مفتی بن جاؤ، کبھی بھی اپنے آپ کو نبی کے در سے دور نہ کرنا۔ تم نصیب والے ہو، تم عظمت والے ہو، عزت والے ہو کہ تمہیں عزت والا نبی عطا کیا گیا ہے، جن کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ اگلی بات سنیں، ان کا در بھی اعلیٰ ہے، ان کا گھر بھی اعلیٰ ہے، ان کے بچے بھی اعلیٰ ہیں، ان کا پورا جو بدن مبارک ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اس پر میں حضرت یوسف کے بیٹے، حضرت یوسف کی اولاد میں سے چلتے چلتے ایک یہودی عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، وہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں۔ آپ کو شاید نہ پتہ ہو عبداللہ بن سلام حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے، اور جب نبی پاک مدینے آئے، میں اب بتا رہا ہوں نسب کی بات کو روک کے اب بتا رہا ہوں، حضور کا بدن مبارک بھی اتنا بلند اور عزت والا ہے کہ پرائے بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ جب مدینے میں حضور کی سواری آئی تو اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے، ان کو بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ کی سواری جو ہے ابو ایوب انصاری کے گھر میں اتر چکی ہے، اور ابو ایوب انصاری ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، میزبان بننے کا شرف ملا ہے۔
اللہ اللہ گنبد خضرا کے قریب ہی ان کا مکان تھا. سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت رسول اللہ کی سواری کو جب مدینے والوں نے پکڑا نا تو حضور نے کہا اس کی لگام چھوڑ دو، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ کس جگہ جا کے رہنا ہے، اللہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ کس جگہ رہنا ہے. سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کے گھر سواری اتر گئی. حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں کہتے ہیں حضور 2 منزل گھر ہے، جہاں آپ بیٹھیں، جہاں آپ آرام کریں، آپ جو منزل منتخب کریں گے آپ کے غلام ہاتھ باندھ کے دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے. اللہ. تو حضور پاک نے کہا کہ لوگ ملنے والے ہیں تو چلو میں نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ لے لیتا ہوں کہ ملنے والوں کو مشکل نہ ہو. سبحان اللہ. رات کو پانی کا گھڑا گرا اور پانی، اب ظاہر سی بات اس وقت کی پکی چھتیں تو نہیں تھی، پانی کا جب گھڑا گرا نا، سردیوں کی رات تھی، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام، اس نے اپنا لحاف، اپنے کپڑے اس پانی پہ ڈال کے پانی کو نچوڑ لیا اور ساری رات اپنے منزل کے کونے میں بیٹھے رہے کہ حضور پاک کو کوئی بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اور صبح آ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ اوپر والی منزل پہ جائیں، ہم سے بے ادبی نہیں ہوتی ہے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضرت حضور جان رحمت تشریف فرما ہے. عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں پھل چن رہے ہیں. حضور کے وجود پہ بات کر کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا. عبداللہ بن سلام اپنا جو پھل تھا وہ لے کر جھولی میں ڈالا کہ جاتا ہوں اور حضور کو تحفہ دیتا ہوں. تھے یہودی اور یہودی نفرت کرتے تھے حضور سے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام دوڑتے ہوئے آئے. ساتھی یہودی نے کہا کہ تم دیکھنے نہ جاؤ کیونکہ دیکھ لو گے تو ہو سکتا ہے دین بدل جائے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، ہمارے ماں باپ نے بتا رکھا ہے کہ آخری نبی کی آنکھ ایسی ہوگی، آخری نبی کی پیشانی ایسی ہوگی، زلف عنبرین ایسی ہوگی، وہ بات ایسے کریں گے. میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ذرا جا کے دیکھ تو لیں کہ ہم وہی ہے یا کوئی اور بناوٹی بن کر آیا ہے. عبداللہ بن سلام آئے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں مسند لگی ہے. سامنے والے مین گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور جھانک کے دیکھنے لگے. جھانک کر دیکھتے ہیں حضور کی پیشانی پر نظر پڑتی ہے تو وہ پیشانی ایسے ہے جیسے چاندی کا تھال ہو اور اس میں پسینہ ایسے ہے جیسے موتی سجا کے رکھے ہوئے ہیں. حضور پاک کی مبارک جو ابرو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے محراب کعبہ سجدے کو جھکی ہوئی ہے. حضور جان رحمت کی آنکھ جو ہے وہ موٹی تھی اور اس میں سرخ ڈورے گھومتے تھے اور حضور کی آنکھ کے اندر رب نے پیدائشی طور پر سرما لگا کے رکھا تھا. حضور فخر عالم کے رخسار کو دیکھتے ہیں تو وہ لال سرخ رخسار مبارک ہے. آپ کی ریش مبارک کے جو بال ہیں وہ بالکل ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. لبہائے اقدس جو ہے وہ لال سرخ ہے جیسے گلاب کی پتیاں یہاں آ کے برکات لوٹ رہی ہوں. حضور کی مبارک ناک اونچی ہے اور اس پر نور آسمان سے گر رہا ہے. حضور پاک بات کر رہے ہیں، مسکراتے ہیں تو آپ کے دندانے کرم سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی دیواریں جو گھر کی ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں. مسکراتے ہیں تو غمزدہ کا دل خوش کر دیتے ہیں. وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو برکت والا کر دیتے ہیں. وہ جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کو خیر و برکت کا امی بنا دیتے ہیں. یہ نظارہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا. دیکھتے دیکھتے دل مائل ہو گیا، حضور پر فدا ہو گئے، حضور کے جانثار بن گئے. اللہ اکبر. آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، میں فقط دیکھنے آیا تھا کہ یہ کون ہے. اب میرا دل بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں فقط آپ کا ہوں. اللہ اللہ. اور ساتھ کہنے لگے حضور ابھی میرے قبیلے والے آئیں گے، ان سے میرا پوچھنا میں چھپ جاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام کے رشتہ دار اور کنبے والے یہودی آئے اور یہ
लगे छुप गए। अल्लाह अल्लाह, जिन्हें हुजूर की पुष्ट के पीछे छुपना नसीब हुआ वो कितने नसीब वाले हैं, वो कितने बरकत वाले हैं। तो वहां छुपे हुए जब यहूदी आए तो हुजूर पूछते हैं, मियां बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? तो सारे कहने लगे सारा सरदार है। कहा इल्म कितना है? तो वो सारे यहूदी कहने लगे कि इल्म उनका हमारे पूरे कुनबे में और पूरे कबीले में सबसे ज्यादा है। कहा ईमान कैसा है? कहते अमानतदार है, कभी खियानत नहीं की है। कहा झूठ कभी बोला है? तो कहने लगे झूठ भी कभी नहीं बोला। फिर आपने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकल के आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। और फिर कहा अब्दुल्ला बताओ, इन्होंने कहा है कि तुम सच्चे भी हो, अमानतदार भी हो, सरदार भी हो, इमाम भी हो अपनी कौम के। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे इनकी बात पे बात खत्म है, बात ही खत्म कर दी। कहने लगे लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, ऐ अहले यहूद सुन लो, ये जो सामने चेहरा है ये सच्चे नबी का चेहरा है। ये जो आंख है ये आंख वो आंख है जिसने रब का दीदार किया है। ये वो हस्ती है, इनमें कोई ऐब नहीं है। हमने जो किताबों में पढ़ा और उनको हमने बदल दिया। अल्लाह अल्लाह, ये उसी सच्चाई का नाम है जिस सच्चाई की गवाही मूसा अलैहिस्सलाम ने दी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। आओ फलाह चाहते हो तो इनका नाम पकड़ लो। लेकिन बदबख्ती सारा कुछ देख के अब्दुल्ला बिन सलाम की गवाही सुन के वो पता क्या कहने लगे? कहते हैं ये बंदा साढ़े कुल में झूठा बंदा है। तो बदबख्ती से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। तो मेरे दोस्तों 12 बजने में चंद सेकंड रह गए। बस ये पैगाम है, आप मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में आते हैं, जुमा पढ़ते हैं, महफिलों में आते हैं, अपना आइडियल अशफाक को ना बनाए, अपना आइडियल मोहम्मद मुस्तफ़ा को। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, किसी भी मौलवी से हो सकती है। किसी के धक्के क्यों खाते हो? और कल को वो गलती करे तो नबी को छोड़ जाते हो। आओ हुजूर पाक जो सच्चे और आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं आया, उनको अपना आइडियल, उनसे इश्क टूट के करो। आपको समझाना ना पड़े हुजूर की मोहब्बत के बारे, सच्ची मोहब्बत करो और पक्की मोहब्बत करो और अपनी जवानियों को पाक रखो, बदकारी से, नशे से जवानियों को पाक रखो। नमाजी आप बन जाओगे अल्लाह के करम से, लेकिन सीना गंदा नहीं होना चाहिए। ये सीना अमानत है, हुजूर की मोहब्बत अमानत है। अल्लाह पाक ने ये बनाया ही अपने नबी की मोहब्बत के लिए। तो अपने सीनों को पाकीज़ा रखो, सुथरा रखो, साफ रखो। और मस्जिद से देखिए मेरी बहनें भी महफिल में आई हैं। ये 1 मिनट ले रहा हूँ जितनी देर में ये तैयार करते हैं। ये देखिए कि मस्जिद विरासत नहीं है किसी। आप हैरान होंगे, मस्जिद मदरसे की इंतज़ामिया में मैंने अपना नाम नहीं रखा है, मैं रजिस्टर इंतज़ामिया में अपना नाम नहीं रखा है। ये आपके लिए बनाई गई है, इसको आबाद आपने करना है। ये किसी फिरके को प्रमोट नहीं करती है, ये सिर्फ नबी पाक की ज़ात को प्रमोट करती है। यहाँ से हुजूर की बात फैलाई जाती है, इसके साथ जुड़े रहना है, इसके खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करना, इसको आबाद रखना है, इसको इसकी तमाम तर कामों में। ये जो नौजवान हैं, मैं इनके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। मदीने जाऊँ, मक्के जाऊँ तो मैं इनके नाम का तवाफ करता हूँ। जो नौजवान यहाँ के सफाई करते हैं, यहाँ पर पहरा देते हैं, ये मैं सच्ची बात यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं इनके नाम का तवाफ करता हूँ। जो नौजवान मस्जिद सिद्दीक़ अकबर से जुड़े हुए हैं, आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस खुशखबरी के आप हिस्सेदार होंगे कि आपने कहा कि मस्जिदों से मोहब्बत करने वाले वो ईमानदार होंगे। ये हुजूर पाक ने कहा, तो इससे जुड़ा रहना है, इसके अंदर कोई पार्टी बाजी नहीं बनानी। लेकिन जिंदगी मौत का पता नहीं कब रूह निकल जाए। मेरा नाम मस्जिद सिद्दीक़ अकबर नहीं है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर से मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत है। मस्जिदों को अहमियत दो। शख्सियात के पीछे भाग के मस्जिदों को छोड़ जाना ये ईमानदारी नहीं है, ये मौलाना लोगों की भी कमजोरी है।
کہ وہ اپنے چند سکوں کے لیے قوم کو پیچھے لگاتے ہیں اور مسجدوں کے اندر جو ہے بغاوتیں تک شروع ہو جاتی ہیں. نہیں، مولانا اقبال صرف چند فٹ کے شخص کا نام ہے جو ہے وہ پانی کے قطرے سے بنا ہوا ہے، اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں. جو حیثیت ہے کائنات میں حضرت محمد کی حیثیت ہے. جو حضور سے پیار کرے گا، آپ میں سے کوئی جو ہے وہ جوتے بھی کاٹتا ہو تو وہ میرے جیسے شخص کے سر کے اوپر اس کی جوتی بھی رکھی جائے تو وہ قابل فخر ہوگا. حضور پاک کو اہمیت دینی ہے. حضور پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنا ہے، حضور پاک سے زیادہ محبت کرنی. قرآن نے کہا ہے کہ تم جتنا اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ حضور پاک سے محبت کرو اور خوب محبت کرو. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ لنگر بھی تقسیم ہوگا اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ قرآن نازل بھی ہوگی. اور 2 حافظ ہیں ہماری مسجد کے اندر، قاری مشتاق احمد نقشبندی صاحب کے پاس انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان کی دستار بدلی. جی ٹھیک ہے، میاں صاحب نے جانا ہے تو آپ اپنے قرآن